الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے دوسرے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہنس رہا ہے اور ان کو ڈیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی بغاوت میں سرگرد رہیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ساتھ ان صفات کو مربوط کر دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی سے ڈرنا، کیونکہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کے لیے ارشاد ہو گیا کہ ان کے سینے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے۔ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منکرین میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو منافقین ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل سیاہ ہے، وہ گمراہی کو ہی اپنا ایمان، طاقت اور نور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو جو ان کے دلوں میں ہے اور بڑھا دیا۔ اگر اسی کو تم اپنی دولت سمجھتے ہو تو پھر سنبھال کر رکھو، یہی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کیا، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو پسند نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کے دلوں کے حالات بیان فرمائے۔ یہ دھوکے باز ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں اسے پھیلانے والے یہی ہیں۔ یہ لوگ اس قدر کم عقل ہیں کہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ یہ اتنے احمق ہیں کہ عقل مندوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ جن کو یہ احمق سمجھتے ہیں وہ تاجدار بن گئے، یہ خود اور ان کے آباء و اجداد نیست و نابود ہو گئے اور ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں کا حال بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مومنین پر ہنستے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو مومنین پر ہنستے ہیں۔ دیکھو ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کس قدر کم عقل ہے، وہ اتنا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے دوسرے منافقین کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام آ رہے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں ان مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بناؤں گا، ذرا تم دیکھنا۔ پھر جب صحابہ کرام قریب پہنچے تو اس نے ایک دم بھاگ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر خوش آمد کہا اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تو یار غار ہیں، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، آپ تو تمام صحابہ کرام کے سردار ہیں،
پھر اسی طرح اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، آپ بنی ہاشم ہیں، آپ سردار ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقت مت کرو، ہم تمہارے دل کا حال جانتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھا میں نے مسلمانوں کو کس طرح بیوقوف بنایا۔ دوستوں نے کہا ہاں تم نے بہت کمال کی کام کیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لے کر آئے۔ یہ لوگ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان کے اپنے شیطان بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، یہ بے وقوف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اس کی زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے اس کے نیک بندوں کے ساتھ خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ اتنا نہیں سوچ سکتے کہ جب ان کی زندگیاں ختم ہوں گی تو کیا انجام ہوگا ان کا۔ وہ عذاب دینے والا اگر چاہے تو ان کا انجام ابھی برا کر سکتا ہے۔ کتنے احمق لوگ ہیں۔ یہ ساری تاریخیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ دیکھو وہی طبقے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے ایک دم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعا، اپنی شفا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر یقین کر کے مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے، نسبت رسولی حاصل کر لی۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور ان کی بے ادبی اور کفر کو دل میں رکھا۔ وہ اس طبقے کے لیے محض مرض ثابت ہوا اور وہ تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بیان سے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا یا بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ ان پر دائمی ناراض ہوا، اور انہیں خواہ کتنی ہی ہدایت کی جائے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے نسبت رسولی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نسبت رسولی ہی اس مرض کا علاج ہے جو دل میں ہوتا ہے، جسے شیطان اور نفس پالتے ہیں، جو انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ اچھی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور بری چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اپنے اس انجام کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقصود رکھا۔